وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے. وہ ایک کافر آ گیا, اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے. انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا. کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں. وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا. لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا. اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا, یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا. اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے, لے بھائی بھلا پھوکانا بھی کچھ ہوں ہے, وہ تیریاں پھوکانا کھ نہیں ہوں, اللہ والا نہیں پھوکانا بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت ہے. اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت. وہ لکھا ہے جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج درود شریف یہ نہیں کر سکتا, درود شریف تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تھو لے کے یہ ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا, وہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ کہاں سے لے کے آیا؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے, ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے, ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے. ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی ہے. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو. آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی, جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت. فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی, وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی. ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا, او بھئی ایک ٹائم دی بارش ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, لکھ لیا گیا جملہ حضرت. لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے, اس نے کی تھی حضور کی بنی, آگے تے موجاں لگ گئی ہونی ہیں, فرمانے یار لاگتے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھنس گئے ہیں. اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے, بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. اس لیے بڑا دھیان کرو یار. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے. جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے, باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے, صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے. اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے. ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا حضرت, جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا, لیکن کیا تقویٰ حضرت. اور ہم بولتے ہوئے تھے نا دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا. نہیں حضرت کوشش کرو اچھا نکلے حضرت. اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے, اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے. وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے, ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جو بابا جی کہا کرتے ہیں, جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قابل. اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے. انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفا اگلا تھولیے ہونا. میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں, اب دنگ رہ جائیں ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی, ان کے حال کیا. اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی, میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت. آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو. لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا, لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا, اس کا اصل نام تھا قیس. قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت. بس کیا ہوا, دل کی بازی ہار گیا حضرت. پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت.
وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی, آپ نے فرمایا آؤ حضرت کیس کو تے پوچھئے یہ کدا حامی ہے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے, آپ نے آ کے یہ سوال کیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا, یہ کیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے کیس عرض کیا کرتا ہے, حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کردہ حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. ہائے ہائے, یہ عشق مجازی ہے حضرت. یار اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق, یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. واہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا. نہ تجھے حضرت علی یاد, نہ تجھے حضرت معاویہ یاد. تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ ہاں حضرت, یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت, یہ بڑے رنگ دیتا ہے حضرت جی. یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں مانا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی, ہاں جی, کیا نہیں ہوا حضرت جی. بابا جی کے ساتھ ڈرایا گیا, دمکایا گیا. انہوں نے کیا کنوں ڈراندے ہو, جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت. اور ہاں, عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا, میری دکان دا کی بنے گا, میرے ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت. ان کو ان چیزوں سے کیا لگے.